دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی میں نے ایک بک دی ریئل پولیس ہارر سٹوریز سے لی ہے۔ یہ کہانی ایک پانی میں رہنے والی لڑکی کے بارے میں ہے، جس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ وہاں کیوں رہتی ہے، کیا چاہتی ہے، یہ تو ہمیں کہانی سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور اگر آپ بھی مجھے اپنے ساتھ پیش آئی ہوئی کہانیاں بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔ میں نے اپنے انسٹا کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو چلیے بنا مزید وقت کو ضائع کیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نیو ہیمپشائر میں نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ یہاں گاؤں کے علاقوں میں گھر پتلے ہوتے ہیں اور جنگل اور ساحل سمندر کے قریب ہوتے ہیں۔ اندھیرا اور سردی شہروں میں اتنی زور کی نہیں پڑتی۔ یہ بہت شدید تھی، کسی بھی شخص کے لیے ناقابل برداشت رکاوٹ، جو حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس نے بھی اس طاقت کا سامنا کیا وہ فنا ہو گیا۔ پولیس کو ایک چھوٹی بچی کے بارے میں کال موصول ہوتی ہے، جسے گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ جھیلوں کے قریب کسی بچی کا ہونا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ موسم خطرناک حد تک سرد تھا اور ایک بچہ پانی کے قریب تھا۔ وہ پانی میں گر سکتا تھا، ڈوب سکتا تھا، کیونکہ ان حصوں کے پاس کی جھیلیں کافی زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ وہ افسران ایک طویل اور تاریک ٹریک کے بعد جھیل پر پہنچے۔ موسم بہت شدید ہو چکا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے برف باری کا خدشہ بھی تھا۔ وہ امید کر رہے تھے کہ برف باری اس وقت تک رک جائے گی۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ جھیل اور اس کے آس پاس زیادہ گھر نہیں تھے۔ رات بہت کالی تھی، جس کی وجہ سے جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہ ڈر چکے تھے۔ جھیل کے کنارے زیریں اور دلدلی تھے۔ آخر کار وہ ایک گندے ساحل پر پہنچے۔ انہوں نے علاقے کی تلاشی شروع کر دی۔ وہ ہر کھوکھلے اور سیاہ دھبے کو چیک کرنے لگے جہاں پر بھی وہ لڑکی ہو سکتی تھی۔ جب وہ تلاش کر رہے تھے تو وہ اس چھوٹی بچی پر بحث کرنے لگے۔ ممکن ہے وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی ہوگی، یا شاید وہ بھاگ گئی ہوگی۔ حالانکہ کسی نے بھی بچے کے گم ہونے کی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ وہ ساحل سمندر کے پاس تلاش مکمل کر رہے تھے جب لیڈ آفیسر کے ساتھی نے اس کے کندھے پر تھپ تھپا کر پانی کی طرف اشارہ کیا۔ آفیسر نے دیکھا پانی میں چھوٹی بچی تھی۔ پہلے تو ڈر کے مارے دونوں کی حالت پتلی ہو گئی۔ پھر دونوں آفیسر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ صورتحال کافی عجیب تھی۔ انہوں نے پیچھے آفس میں مدد کے لیے اطلاع کر دی اور لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ لڑکی نے ان پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اس لیے لیڈ آفیسر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پانی کے قریب اس نے بچی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کہا، میں ایک پولیس والا ہوں، پانی سے باہر نکل آؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آفیسر نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بچی آفیسر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھیں کافی عجیب اور کالی تھیں۔ وہ ان کی طرف چلنے لگی۔ اتنے میں ہی ایک اور پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ وہ آفیسرز لیڈ آفیسر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ پیچھے جو رہ گیا وہ چھوٹے قدموں کے نشانات کا ایک سلسلہ تھا۔ وہاں چار آفیسرز نے نشانوں کو دیکھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا ہوا۔ لیکن 2 سال بعد وہاں پھر سے ایسا ہی کچھ سننے کو ملا۔ اسی طرح کے حالات میں ایک سفید نائٹ گاؤن میں ایک چھوٹی بچی کو دیکھا گیا، لیکن وہ بھی غائب ہو گئی۔
وہ کیا چاہتی ہے یا وہ وہاں کیوں رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ دوستو، یہ تھی امریکہ کے ایک شہر میں پولیس والوں کے ساتھ پیش آنے والا ایک سچا واقعہ۔ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر کر دیجئے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور سنتے رہیے۔